نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم۔ قابل احترام عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، رب کائنات کی سچی کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورہ التغابن کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ مدینے میں نازل ہونے والی سورہ تغابن قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ذکر آیا ہے۔ اس مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام التغابن رکھا گیا۔ جو موضوع آج دیا گیا انتہائی اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت ماضی میں بھی تھی، حال میں بھی ہے، مستقبل میں بھی ہوگی، کیونکہ اس موضوع پر اتفاقاً کبھی مکمل اور جامع تقریر کو سننے کا اتفاق نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس موضوع پر غور کیا گیا، کتب کا مطالعہ کیا گیا، تو بہت ساری کمیوں، کوتاہیوں، لاپرواہیوں میں جہاں اور والدین کو مبتلا پایا، وہیں خود کو بھی انہی کی صفوں میں محسوس کیا۔ چونکہ یہ تربیتی اجتماع ہے، یہاں ہم تربیت حاصل کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے لیے دعا ہے مالک سے کہ جو کچھ میں کہوں اس پر مجھے کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ سب بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ آپ جو کچھ سنیں مالک آپ کو بھی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم ان کا شمار بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، جس طرح سورہ النحل میں مالک نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں شمار کر سکتے۔ جہاں مالک کی اور بے شمار نعمتیں ہیں، وہیں بڑی نعمتوں میں سے اولاد مالک کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بھی کہا جاتا ہے، آنکھوں کا نور بھی کہا جاتا ہے، دل کا سرور بھی کہا جاتا ہے، لخت جگر بھی کہا جاتا ہے۔ اولاد کے ہونے سے گھر کی ویرانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اولاد کو بڑھاپے میں لاٹھی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی ہو تو پھر ایسی اولاد آنکھوں کا نور بھی بن جاتا ہے، دل کا سرور بھی بن جاتا ہے۔ اس کی موجودگی گھر والوں کے لیے گھر کی ویرانیاں بھی ختم کر دیتی ہے، اور اس کی جوانی بڑھاپے میں لاٹھی کا سہارا بھی بن جاتی ہے۔ لیکن اگر تربیت صحیح نہ ہوئی ہو
اولاد بگڑ جائے تو پھر ایسی اولاد نہ آنکھوں کا نور رہتی ہے، نہ دل کا سرور رہتی ہے. ایسی اولاد کی موجودگی گھر کے لیے اس کا وجود مصیبت کا باعث بنا رہتا ہے، اور اس کی جوانی بڑھاپے میں والدین کو زندہ درگور بھی کر دیتی ہے اگر تربیت نہ صحیح کی ہو. مالک نے بہتوں کو ایسی نعمت نہیں بھی دی، اولاد کی نعمت سے نہیں بھی نوازا. یہ بھی ایک آزمائش ہے. اور جنہیں اولاد کی نعمت عطا فرمائی ان کی بھی آزمائش ہے. ان کی آزمائش ان سے زیادہ ہے کہ جنہیں اولاد کی نعمت نہیں دی. کیوں؟ جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے پھر اس کی باز پرس بھی ہوگی اتنی ہی زیادہ، اتنا ہی اس کے بارے میں سوال بھی پوچھا جائے گا. جس طرح زبان مالک کی طرف سے نعمت ہے، اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے جیسا اس کے استعمال کرنے کا حق ہے تو پھر یہی زبان ایمان کو بھی کامل کر دیتی ہے اور یہی جنت میں پہنچانے کا باعث بھی بنتی ہے. لیکن اگر اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو پھر یہی زبان جو ہے یہ جہنم میں پہنچانے کا سبب بھی بنے گی. اسی طرح مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے، جسے دیا ہے اس کی بھی آزمائش ہے، جسے عطا نہیں کیا اس کی بھی آزمائش ہے. لیکن جسے نہیں دیا اس کی آزمائش اس دنیا کی حد تک ہے، نہیں ہوگی تو باز پرس بھی نہیں ہوگی اس کے بارے میں. لیکن جسے مال دیا ہے اس سے پھر پوچھا بھی جائے گا کہ تم نے کہاں کمایا، کیسے کمایا، کیسے لگایا، حقداروں کو ان کا حق پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. اگر حق ادا کیا ہوگا، جدھر حکم آیا ہے جہاں لگانے کا حکم دیا گیا وہاں لگایا تو پھر یہ مال جنت میں پہنچانے کا سبب بنے گا. لیکن اگر اس کا حق نہیں ادا کیا تو پھر یہی مال اسی کو آتش جہنم میں تپایا جائے گا اور پیشانیاں اور پیٹھیں داغی جائیں گی. حدیث کی روح سے ایسا مال کہ جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے، گنجا زہریلا سانپ بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا اور وہ ہونٹوں پر ڈسے گا. اسی طرح اولاد مالک کی طرف سے نعمت ہے. اگر صحیح تربیت کی ہوگی تو پھر والدین کی فوتگی کے بعد بھی والدین کی گئی تربیت پر اگر وہ نیک اور صالح اعمال کرتا ہے تو فوتگی کے بعد بھی کھاتے میں اجر ڈالے جائیں گے اولاد کے کیے گئے اعمال، اگر تربیت صحیح کی ہوگی اور ان تربیت کے مطابق وہ اعمال کرے گا. لیکن اگر دھیان نہ دیا گیا، توجہ نہ دی گئی، جب تربیت کرنے کا موقع تھا تربیت نہ کی گئی تو پھر ایسی اولاد دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی پھر عذاب جاریہ بھی بن سکتی ہے. کیوں؟ جیسی نعمت ہوگی پھر اس کے بارے میں ویسے ہی سوال و جواب بھی ہوگا. آج لوگوں کے لیے ان کی اولاد ایک محبت کا موضوع ہوا کرتی ہے. ان کی ہوں پر ہر وقت ہاں کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کی جائز ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہر وقت لاڈ اور پیار کیا جاتا ہے اور کپڑوں اور کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے جاتے ہیں اور اسی کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس زندگی کا یہی مقصد ہے. اور ایسی اولاد جب ایسی خواہشوں کو پورا ہوتے ہوئے اور استعمال کرتے ہوئے جب یہ پروان چڑھتی ہے، شروع میں ایسی اولاد یہ والدین کے لیے کیا ہوتی ہے؟ کھلونا ہوتی ہے. اور پھر بعد میں جب یہ پروان چڑھ جاتی ہے تو پھر ایسی اولاد کے ہاتھوں والدین کھلونا بن جاتے ہیں. جیسے وہ اولاد اپنی خواہشوں کی ڈگڈگی بجاتی رہتی ہے اور والدین بندر کی طرح اس کے اوپر ناچتے رہتے ہیں، ان کی خواہشیں پوری کرتے رہتے ہیں. ایسے والدین بنیادی تربیت کا جو معاملہ ہے اس کو سمجھے ہی نہیں ہوتے، اس تصور کو سمجھے ہی نہیں ہوتے. جب ایسی اولاد یہ پروان چڑھتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ معاشرے میں مفاد اور خواہشوں کی یہ لہر لے کر اٹھتے ہیں، بڑھتے ہیں. اور ان کی ذات سے پھر کیا ہوتا ہے؟ جہاں یہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں.
بجائے اس کے کہ یہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے، اچھے رویوں کی تلقین کرتے، بڑے چھوٹے کا لحاظ بتلاتے اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی نگہبانی کو بنیاد بنا کر تربیت کرنے کے بجائے آج والدین کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، کیبل، ڈش ان کے حوالے کر دیا ہے اور اس کو مؤثر ذریعہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہے ذرا ان کی شرارتوں سے جان چھٹی رہے گی، یہ گھر میں بہت شرارتیں کر رہے ہیں، انہیں کمرے میں بند کر دو، کیبل لگا دو انہیں۔ یہ روز بروز ضد کرتا ہے، اسے موبائل لے دو، یہ روز بروز ضد کر رہا ہے، اس کے لیے نیٹ لگوا دو اور پھر بیغم ہو جاؤ۔ اچھا زیادہ جو ہے ہمارے سر پہ یہ روز روز آ کے باتیں نہیں کرے گا، روز روز اپنی جو ہے وہ خواہشیں اور ضرورتیں ہمارے سامنے پیش نہیں کرے گا، ہمیں تانے نہیں دے گا کہ فلاں کے پاس بھی ہے۔ تو اس وقت جان چھڑانے کے لیے والدین آج کل کیا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں مہیا کر دیتے ہیں۔ پھر ایسی اولاد یہ جب پروان چڑھتی ہے تو نہ ان میں عدل و انصاف ہوتا ہے، نہ دوسروں کا دکھ درد محسوس کرتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جو کچھ چاہا ہوتا ہے ایسی اولاد تو میسر ہو جاتا ہے۔ انہیں کیا ضرورت ہے، انہیں کیا پڑی ہے سوچنے کی کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کس تکلیف میں ہے، کسی کو کیا مصیبت لا کے۔ نہ عدل و انصاف یہ کر سکتے ہیں، نہ صبر و استقامت ان میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ جو چیز انہوں نے مانگی وہ حاضر ہو گئی، وہی ذہنیت لے کر یہ پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایسی اولاد جب یہ پروان چڑھ جاتی ہے تو پھر یہ نقص سزا بن جایا کرتی ہے اپنے والدین کے لیے، اس دنیا میں نقص سزا ہو جایا کرتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ والدین کے جو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرتے ہیں، ان کے تربیت کو اپنا مشن اور مقصد بنا لیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو کھلونے تو لا کر دیتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں خود کھلونا نہیں بنتے، جو اپنے بچوں کی خواہشوں کو ممکنہ حد تک تو پورا کرتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں کھیلتے نہیں ہیں، کھلونا نہیں بنتے، جو بچوں کو اعلیٰ تعلیم تو دیتے ہیں لیکن کبھی ان کی تربیت سے غافل نہیں ہوتے، اور جو بچوں کی آزادی تو چاہتے ہیں، آزادی میں حائل نہیں ہوتے، لیکن انہیں اپنے رب کی غلامی کا سبق سکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ مقصد ہوا کرتا ہے، ان کا مشن ہوا کرتا ہے۔ پھر ایسی اولاد دنیا میں بھی ان کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے اور آخرت میں بھی ان کی کامیابی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اسی لیے یہ ہر بھائی ذہن نشین کر لے اس بات کو کہ کفالت سے زیادہ یہ تربیت ضروری ہے۔ کھانے پلانے ہر چیز دلانے سے زیادہ تربیت ضروری ہے۔ آج مقصد یہی ہوتا ہے، زیادہ تربیت کے حوالے سے کیا چیز ذہن میں ہوتی ہے؟ بچے کو کسی نہ کسی اچھے انگلش میڈیم اسکول میں داخل کر دیا جائے، یہی ہوتا ہے، اور بیغم ہو جاتے ہیں پھر۔ تو یہ بچوں کی تربیت کی ابتدا جو ہے، یہ موضوع ایسا ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ ہمارے مطلب کا موضوع نہیں ہے، ہماری تو شادی نہیں ہوئی، ہمارے تو بچے نہیں ہیں، اور ہم کس لیے اس موضوع کو سنیں۔ ہوگا ذہن میں کہ یہ ہمارے مقصد کا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ اصل انہی کے جن کی شادی نہیں ہوئی انہی کے لیے یہ بہترین موضوع ہے۔ جن کے بچے ہو گئے ان کے تو گلے میں ابھی ڈھول پڑ گیا، اس نے تو بجانا ہی بجانا ہے، لیکن جن کے بچے نہیں ہیں یہ بہترین ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے یہ بہترین موضوع ہے۔ بچوں کی تربیت کا آغاز یہ آدمی کی شادی سے ہوگا، آدمی کے نکاح سے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ہر بات کے پیچھے جو ہے ایک گہرائی ہے، ہر تعلیم کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ لڑکے کے نکاح سے بچوں کی تربیت شروع، لڑکے کے نکاح سے، اس لیے کہا گیا کہ تم جب نکاح کرنے کے لیے سوچو، نکاح کرنے لگو تو کیا کرو؟ دینداری دیکھو، دینداری کو دیکھو۔ کیوں؟ ماں ایماندار ہوگی تو وہ ایماندار
ماں جو ہے وہ ایماندار نسل کو بڑھائے گی. اسی لیے آپ دیکھیں آدمی جب ایمان لاتا ہے تو یہ اسلام اس کی گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے، لیکن جب عورت ایمان لاتی ہے تو پھر یہ اسلام اس کی نسلوں میں پھیل جاتا ہے. اس لیے ایماندار لڑکی کا انتخاب کرنا انتہائی ضروری ہے. آج کیوں ہم مسائل سے دوچار ہوتے ہیں؟ کتنی تقاریر ہم سنتے ہیں، کتنے بیانات سنتے ہیں، کتنا زور دیا جاتا ہے مومنوں میں رشتہ کرو، مومنوں میں رشتہ کرو. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے اللہ کے احکامات پر بھی عمل ہوگا اور پیچھے فائدہ کتنا ہوگا. ہر وقت آدمی گھر میں موجود نہیں ہوتا. جیسی بیوی بیاہ کر لاؤ گے وہ ویسی تربیت اپنے بچوں کی کرے گی. مسلک پرست بیوی بیاہ کے لاؤ گے، فرقہ پرستوں کے یہاں سے لڑکی بیاہ کے لاؤ گے، جب آپ نہیں ہوگے وہ کیا کرے گی؟ اپنے بچوں پہ دم درود اور کبھی تعویذ اور کبھی اپنے میکے جا کر اپنے بچوں کو قرآن خوانیوں میں شریک کرے گی، کبھی کیا کرے گی، کبھی کیا کرے گی. غیر اللہ کی نظر و نیاز آپ تو گھر پر نہیں ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز آئی، ماں نے کہا ہاں بالکل لے لو. کیوں؟ ایماندار نہیں ہے. بچوں نے بھی دیکھا ماں نے لے لیا، بچے نے بھی کھایا، کون جواب دے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مومنوں میں رشتہ کرو. اور ایک بات یہاں اور بھی بیان کرتا چلوں، یہ بات بھی کافی حد تک جنہیں سمجھ آ جاتی ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں، او جی ہمیں مومنہ لڑکی چاہیے اور ایسی تربیت یافتہ لڑکی چاہیے کہ بس جو ہمارے گھر کے ماحول کو تبدیل کر دے. یاد رکھیں ہماری اس بہن اور اس بیٹی کا حق ہے جو تربیت کی ہوئی بہن بیٹی ہے ہماری، جس نے دنیا کی رنگینیوں کو ٹھکرایا ہے، یہ اس کا حق ہے. پھر اس کے لیے ویسا مومن لڑکا بھی ہونا چاہیے. ہم نے اپنے گھر کا ماحول بنایا نہیں ہوتا. لڑکا ہمارا آزاد خیال ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، اسے فیشنیبل لڑکی چاہیے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مومنہ لڑکی لیں. اب مومنہ لڑکی آ بھی جائے اس ماحول میں تو پھر کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد اسی رنگ میں رنگی جائے گی وہ، جدھر شوہر اس کا لے کر جائے گا ادھر جائے گی وہ، ساری تربیت بیکار ہو جائے گی. تو مومنہ لڑکی کے لیے مومن لڑکا بھی ضروری ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں جب مومن لڑکا ہوگا، تربیت یافتہ لڑکا ہوگا، تربیت یافتہ لڑکی ہوگی، بیوی ہوگی، تو پھر مالک نے اسے بڑی نعمت قرار دیا ہے، بڑا سرمایہ قرار دیا ہے. مسلم میں روایت ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا، یہ زندگی گزارنے کے لیے بہترین سرمایہ ہے. وخیر متاع الدنیا، لیکن اس دنیا میں جو بہترین مال ہے، جو بہترین سرمایہ ہے، المرأۃ الصالحہ، وہ بہترین بیوی ہے، وہ نیک عورت ہے. یہ مالک نے فرمایا یہ بڑا تحفہ ہے مالک کی طرف سے، یہ سب سے بڑی دولت ہے نیک بیوی کا ہونا. اس لیے دیندار لڑکی کا انتخاب کرو، ایمان دیکھو. اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں خوش نصیبی کی علامت قرار دیا کہ جن میں اچھا پڑوسی، کھلا گھر، تیز رفتار سواری، وہیں پر چوتھی چیز نیک بیوی بھی کہا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے. اور اسی طرح جب قرآن میں وعید آئی کہ جو لوگ مالوں کو گن گن کر رکھتے ہیں تو یہ ان کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گی اور خرچ نہیں کرتے. صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، پوچھا ہے اے عمر پھر ہم کیا جمع کریں؟ اگر ہم مال نہ جمع کریں تو پھر ہم کیا جمع کریں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھتا ہوں. چلے ہیں اور ساتھ ہی صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے چل دیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا پھر ہم کیا جمع کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قلبا شاکرا، شکر کرنے والا دل جمع کرو جو مالک کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے. ولسانا ذاکرا، ذکر کرنے والی زبان طلب کرو، وہ جمع کرو جو ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائے. وزوجۃ مؤمنۃ،
اور مومنہ عورت طلب کرو تم اپنے رب سے جو آخرت کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے. تم ڈھیلے پڑو تمہیں ٹائٹ کرے, تم نہیں اٹھو تمہیں جگائے, تم اجتماع کے لیے نہیں جاؤ تمہیں بھیجے. ایسا نہ ہو تم جانا چاہو تمہارے پاؤں پکڑ لے, نہیں آج تو گھومنے پھرنے جانا ہے, تم نے صبح جاگنا ہے, جلدی سونا ہے, تمہیں لیٹ سونے دے, تمہاری سامنے خواہشوں کے انبار لگا دے. ایسی عورت نہیں بلکہ مومنہ عورت طلب کرو. اس لیے یہ ضروری ہے مومنہ عورت, ایماندار لڑکی سے نکاح. اور پھر آج کیا ہوتا ہے شادی کے بعد سب کیا دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, اور جی تمہیں اللہ چاند سا بیٹا دے, تمہارا ایسا سرخ بیٹا ہو, اور تمہارا ایسا قداور بیٹا ہو, اور تمہاری ایسے لڑکا ہو. اور لڑکی تو کوئی نہیں دعا دیتا, ہر کوئی لڑکے کی دعا دیتا ہے. ایسا لڑکا ہو تمہارا, ایسا لڑکا ہو. انبیاء نے اپنے رب سے نیک صالح اولاد کی دعا کی. کون آج دعا دے رہا ہے جی اللہ تمہیں صالح اولاد دے, یا اللہ مجھے صالح اولاد دے, اللہ مجھے ایسا لڑکا دے, اس کے بال ایسے ہوں, سوچ ہوتی ہے, ایسی آنکھیں ہوں اس کی, ایسا قد ہو اس کا, ایسا رنگ ہو اس کا, سوچ ہی ہوتی ہے. لیکن انبیاء کیا مالک سے دعا کیا کرتے, نیک صالح اولاد کی دعا کیا کرتے. زکریا علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے, ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما. زکریا علیہ السلام کی دعا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ, مالک مجھے اپنے ہاں سے اولاد دے طیبہ جو پاک ہو, پاکیزہ اولاد عطا فرما. تو یہ شادی کے بعد نیک اولاد کی دعا کرنا ہے میاں بیوی کو, صالح اولاد کے لیے دعا کرنا ہے. اب اولاد پیدا ہو گئی, اب 7ویں دن اس کا عقیقہ کرنا ہے. حدیث میں ملتا ہے, ابن ماجہ حدیث نمبر 3165, ترمذی حدیث نمبر 1522, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے, رہن ہے یہ, اس کی طرف سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے, اس کا سر منڈوایا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. لڑکی کے لیے 1 جانور, لڑکے کے لیے 2. 7ویں دن, کئی لوگ ہوتے ہیں جی 6ٹھے دن کر لیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے, وہ جی 8ویں دن کر لیں یا 15ویں دن کر لیں, 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا. یاد رکھیے 7ویں دن, اس کے بعد خیرات ہو جائے گی, پھر عقیقہ نہیں رہے گا. لوگ اچھا جی 2-4 ہونے تو دیں, ابھی تو پہلے ہی بچہ ہوا ہے, 2-4 ہوں گے, پھر ایک ساتھ ہی سب کو بلائیں گے, پھر بڑی دعوت کریں گے, پھر بکرے کے بجائے بچڑا ذبح کریں گے ہم. یہی ہوتا ہے. تو ابتدائی ہماری جب نہیں ہوگی بچوں پر اسلامی طریقے سے, ان کا ویلکم نہیں ہوگا, تو آگے کیا ہم ابتدا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں خود بھی تو یہ باتیں یاد رکھنی ہے, ان کو اہمیت دینی ہے. تو 7ویں دن عقیقہ لازمی ہے. اس کے اگر کسی کی گنجائش نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جن کی گنجائش ہے ان کو ضروری ہے یہ کرنا. گروی ہوا کرتا ہے اس کے عوض عقیقے کے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اچھا سا نام رکھنا ہے. اچھا نام رکھنا یہ کیا ہے؟ بخاری کی روایت کے مطابق برے نام رکھنے کا زندگی پر اثر پڑتا ہے. برے نام رکھنے سے زندگی پر اثر پڑتا ہے, اچھا نام رکھنا ہے. مسلم کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ برے ناموں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے, برے نام بدل دیا کرتے تھے. اور اسی طرح ترمذی حدیث نمبر 2839, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برے نام کو بدل دیا کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں میرا نام عبد الشمس بن صخر تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبد الرحمان رکھ دیا. برے نام تبدیل کر دیا کرتے تھے. عبد الشمس سورج کا بندہ, سورج کا پجاری. جس طرح آج او جی ابھی غوث بخش میرا نام ہے تو میں کیا کروں, بس یہ شروع سے یہی میرا نام, پیرا دتا میرا نام ہے تو میں کیا کروں, علی بخش میرا نام ہے تو میں کیا کروں, کرامت علی میرا نام ہے تو میں کیا کروں. بدل دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے
اثر پڑتا ہے زندگی پر. اسی طرح ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4953 اور 4954، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حزن سے بدل کر سہل نام رکھا، اسرم کو بدل کر ذرا نام رکھا، برا سے بدل کر زینب نام رکھا، برا سے بدل کر جویریہ نام رکھا. تو بدل دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ابو داؤد میں روایت ملتی ہے 4950 اور بخاری میں بھی روایت ملتی ہے اسی طرح کہ تم انبیاء اکرام کے ناموں کے ساتھ نام رکھو، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمان ہے، اور سب سے اچھے نام حارث اور حمام ہیں، اور سب سے برے حرب اور مرہ ہیں. حارث کے معنی کمائی کرنے والا اور حمام کے معنی عالی ہمت، زیادہ ہمت والا. تو اچھے نام رکھیں جن کے معنی اچھے ہیں، انبیاء کے نام پر رکھیں، اچھی نیت سے نام رکھیں. سلیمان نام رکھ رہے ہیں لیکن آج سلیمان کہیں اور سوچ اور نیت رکھ کے نام رکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرح ہیرو ہو جائے. یہی معاملہ ہے. ہم نے اچھی نیت کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ ہم نے اپنے بچوں کے نام رکھنے، اس سے بچوں کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں قیامت کے دن تمہارے ناموں اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارا جائے گا تو تم اچھے نام رکھا کرو. اور بخاری کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم رکھنے سے منع کیا گیا ہے. نام رکھنے کے بعد، اچھے نیت سے دعا کرنے کے بعد، اچھے نام رکھنے کے بعد، عقیقہ کرنے کے بعد کیا ضروری ہے؟ اولاد کے ذہن میں صحیح عقیدہ راسخ کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. ان کی ابتدائی تربیت کے لیے ضروری ہے، بنیادی چیز ہے یہ. جب بچہ توتلی زبان میں بولنے لگے، نہ بھی بول رہا ہو تو ماں اسے لا الہ الا اللہ کی لوریاں سنائے. ضروری ہے ماں کے لیے سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر یاد کروا کر اس کی زبان کی گرہ کھولے، شہادت کے کلمات سے ان کی زبان کھولے، اسے اللہ کا تعارف کروائے. بیٹا اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ ہمیں سن رہا ہے، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. جنت اور جہنم کا تصور بچے کے ذہن میں پیدا کریں. ضروری ہے یہ. ہم اس پر دھیان نہیں دیتے. بہت کم مالک کی جن پر مہربانی ہے والدین پر وہ کرتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے اور ایسی سوچ دے، ایک مقصد اسے سمجھیں، ایک مشن سمجھیں ہم اپنی اولاد کی تربیت کو. کھلونے نہ اپنی اولاد کو ہم سمجھیں، گھر کی رونقیں صرف نہ خیال کریں بلکہ اپنے لیے بھی اور ان کی اس دنیا کی بھی اور آخرت کی فکر کرتے ہوئے ایک مقدس مشن سمجھتے ہوئے ہم ان کی ہر ایک چیز پر نظر رکھیں، ہر ایک طریقے سے ان کی تربیت کریں. انہیں بتائیں کہ دیکھو اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارا تو پھر یہ مالک اس کو نہیں بخشے گا. مالک ہمیشہ ہمیشہ بیٹا جہنم میں ڈال دے گا. جس طرح لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی. سورہ لقمان آپ پڑھیں، وقت ہم ہے اشارتاً بتاتا جا رہا ہوں. بنیادی بات اسے شرک کی بتائی کہ بیٹا یہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اس کے بعد اور نصیحتیں کی. اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت بھی اس بات کو نہیں چھوڑا. موت کے وقت بھی اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. یہاں بھی لقمان رحمت اللہ علیہ اپنے بچے کی تربیت یہاں سے شروع کر رہے ہیں. وہاں یعقوب علیہ السلام موت کے وقت بھی تربیت کا دامن نہیں چھوڑا. اپنے ذہن میں رکھی اس وقت بھی کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے. اولاد نے یہی کہا آپ کے جو ہے باپ ابراہیم کے. اور اسی طرح ہم اسی الہ کی عبادت کریں گے جو وہی اکیلا الہ ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہم نے اپنے بچوں کی ذہن میں ایمان اور عقیدہ یہ راسخ کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. نہیں کرتے ہم، دھیان نہیں دیتے. وہ جی چھوٹا ہے، ابھی چھوٹا ہے، جی چھوٹا ہے، جی بڑا ہوگا کرے گا. نہیں کرتے ہم. جب بڑا ہو جاتا ہے اور آدمی اس بڑے ہونے سے پہلے ہی اگر بہت ہو جائے وہ بچہ کہاں جائے گا جسے یہی نہیں پتا کہ میرا اکیلا اللہ جاتا ہے یا ساتھ میں علی اجمیری بھی ہے، جسے یہی پتا کہ اللہ ہی غالب مشکل کو چاہے یا ساتھ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں.
تو اپنے ایک ایک پل کو، اس مہلت کو جو مالک نے مہلت دی اولاد کی تربیت کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اسے اویل کرنا ہے۔ اسی طرح اچھے کاموں کی تعلیم دینا۔ کوئی بھی بچہ کام کرتا ہے، وہ چھینک مارے، آپ الحمدللہ کہیں۔ چھوٹا بچہ نہیں کہہ سکتا، آپ کہیں الحمدللہ۔ بچے سے کہیں بیٹا الحمدللہ کہو، تاکہ اس کے ذہن میں تو ہو کہ چھینک مارنے پر الحمدللہ کہا جائے۔ اور وہ جمائی لے، آپ اسے بتائیں بیٹا اس طرح روکو، اچھے آداب کی تعلیم دیں۔ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے، آپ دائیں ہاتھ سے اسے سیدھے ہاتھ سے کھلانے کی ترغیب دیں۔ اسے بتائیں اگر الٹے ہاتھ سے کھانا کھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے کھایا اسی طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، کہنے لگا میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آئندہ اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ اس کے بعد کام نہیں کیا اس کے سیدھے ہاتھ میں۔ بچوں کو بتائیں کہ اس پر آئی ہوئی وعید سنائیں آپ، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں معلوم ہوگی تو ہم سنائیں گے نا۔ تو ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی اصلاح کریں، اپنی اصلاح کریں گے، ہمارا بھی فائدہ ہوگا، بچوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور اسی طرح سلام کے آداب سکھائیں انہیں، مہمان آ رہے ہیں ان کا استقبال کرنے کا طریقہ بتائیں انہیں، اچھے انداز سے ان سے سلام دعا کرنے کا طریقہ بتائیں آپ۔ اور اسی طرح آج ہمارے معاشرے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو جاتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے، او شٹ، فوراً او شٹ، آپ بچوں کو بتلائیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تعلیم دیں آپ۔ وہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کریں، آپ ماشاء اللہ کہہ کر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بائے کی جگہ فی امان اللہ ان کے زبانوں پر روا کریں۔ کتنی باتیں ہیں ایسی۔ اسی طرح تھینک یو کی جگہ جزاک اللہ خیرہ انہیں بتائیں، یہ کہو بیٹا، کوئی وہ چیز لا کر دے رہا ہے تھینک یو، فوراً ہم کہتے ہیں تھینک یو۔ یہ ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اب معاشرے میں یہ تھینک یو بولے گا آگے جا کر، آپ اسے سکھائیں جزاکم اللہ خیرہ، اچھے آداب سکھائیں انہیں۔ اسی طرح اولاد کی پرورش اور تربیت بزدلی اور خوف و ہراس پر نہ کریں، خوف و ہراس پر نہ کریں۔ آج ہمیں بچے کو اگر کسی چیز سے منع کرنا ہوتا ہے، چھوٹے سے بچے کو ہم کیا کہتے ہیں، وہاں نہ جانا جن آ جائے گا، بچہ اپنے ذہن میں لیتا ہے وہاں جن ہے، یہ کام نہ کرنا، میں تمہیں کچرا اٹھانے والے کے حوالے کر دوں گی، کچرا اٹھانے والا آئے گا میں تمہیں اس کے حوالے کر دوں گی، کہتے ہیں یہ ماں باپ کہتے ہیں اس کے حوالے کر دیں گے، ادھر نہ جانا ادھر تمہیں بلا کھا جائے گی، کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بچہ اپنے ذہن میں یہی بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے سوچنا، جن بلا، یہ بچپن سے ہی لے کر پڑتا ہے، اور پھر جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور معاشرے کا اثر پڑتا ہے تو پھر مجھ پر جن آتے ہیں، جی یہ بچپن سے لے کر یہ چلتا ہے کہ جن ہے، ادھر کھا بھی جاتا ہے، حاوی بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوف و ہراس پر اس کی تربیت نہیں ہونی چاہیے بچوں کی۔ اسی طرح ایک اور بڑا برا ڈراوا ہم بچوں کو دیا کرتے ہیں ایسی جگہوں سے کہ جہاں انہیں نہیں ڈرنا چاہیے۔ استاد کا ڈراوا، اگر تم نے یہ نہیں کیا میں تمہاری ٹیچر کو بولوں گی ایسا مارے گی۔ اسکول کا ڈراوا، تم نے یہ نہیں کیا تمہیں ایسے اسکول میں ڈالیں گے، لائیں گے نہیں وہاں سے۔ ڈاکٹر کا ڈراوا، نہیں بات مان رہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، انجیکشن تمہیں لگائیں گے۔ ہاسپٹل کا ڈراوا، یہ ساری چیزیں جہاں انہیں نہیں ڈرنا چاہیے تھا وہاں سے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہی ہے، بچے کو کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، چاہیے تو یہ ماں باپ کو اس کو بچے کو کیا کریں، کوئی چوٹ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بچے تھوڑی سی چوٹ ہے ٹھیک ہو جائے گا، تم تو بہادر لڑکے ہو، تم تو بہادر بیٹی ہو، ایسے ہونی چاہیے۔ بجائے اس کے ماں کیا کرتی ہے، بچے سے زیادہ مار ہونی شروع ہو جاتی ہے، پورے گھر میں جو ہے ایک وبال پھیلا دیتی ہے۔ بچہ سمجھتا ہے کہ واقعی بہت بڑی چوٹ لگی ہے مجھے، تھوڑے سے خون کو، تھوڑی سی تکلیف کو وہ بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح مستقبل میں جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، وہ اسے بہت بڑا خیال کرتا ہے اور وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جو بچے رو کر چیز مانگیں وہ ہرگز نہ دیں، رو کر جب بچے چیز مانگتے ہیں وہ چیز نہ دیں، آپ یہ تربیت میں ان کی شامل کریں۔ کیوں؟ بچہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے، اسے ماں باپ کیا کرتے ہیں، یا تو محبت ان کے آڑے آ جاتی ہے، شفقت آڑے آ جاتی ہے، یا اپنی جان چھڑانے کے لیے اسے کیا کرتے ہیں، وہ چیز مطلوبہ چیز اسے دے دیتے ہیں، وہ چپ ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ چیخنے چلانے سے اور جو ہے یہ رونے سے جو ہے مجھے چیز ملے گی،
وہ بعد میں اسی طرح ضد کرتا رہتا ہے. اور یہ کہاں سے شروع ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بچہ جو ہے ماں بھی اس وقت تک دودھ نہیں دیتی کہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے، یہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. جب بچہ چیختا ہے چلاتا ہے ماں اس وقت اسے دودھ دیتی ہے، ٹائمنگ کا خیال نہیں رکھتی. اس کے ذہن ویسے ہی بن جاتا ہے اور وہ جب بڑا ہوتا ہے اسی طرح چیخنے چلانے پر اور ضد اور ہٹ درمی اس کے اندر آ جاتی ہے کہ چیخنے چلانے پر ملے گی. پہلے بچپن میں روتا ہے جب زور نہیں چلتا، جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر چیخنے چلانے شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کی تربیت نہیں کی گئی تھی، اس نے جو مانگا اس کے لیے حاضر ہو گیا. اسی طرح بیجا سختی جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. ہر وقت بچوں کے سروں پر ڈنڈا لے کر نہیں کھڑے ہونے چاہیے، انہیں تھوڑے مواقع دینے چاہیے، تھوڑی افو درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے. یا تو ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں کرتے، بالکل ہی نہیں، بھائی بچہ ہے کیا کرے، کرنے دو جو کر رہا ہے. یا پھر بالکل ہی جو ہے سخت اس پر ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے. اور ایسا پھر بچہ جب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، کوئی بچہ کوئی کام کرنے شروع ہوتا ہے، لکھ رہا ہے کہیں دیوار پر، فوراً ایک چماڑ لگ جاتی ہے، نہ لکھو، کچھ اس نے بولا ہے خاموش ہو جاؤ. اور اس طرح اسے ہر کام سے ہم روک دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو دیوار پر لکھ رہا ہے اسے ہم کوئی کتاب لا دیں، کوئی بورڈ لا دیں کہ اس پر وہ لکھنا شروع کر دے. اس کی صلاحیت جو ہے وہ تو کم از کم نہ دبے. وہ بول رہا ہے اسے ہم چپ کرا دیتے ہیں، نہ بولو نہیں، بلکہ اس کے الفاظوں کی جگہ اسے دوسرے الفاظ دیے جائیں، اچھے الفاظ دیے جائیں تاکہ اس کے بولنے کی صلاحیت ختم نہ ہو. جب ہم ہر چیز میں اسے روکتے ہیں، کوئی بھاگ رہے آرام سے بیٹھ جاؤ، نہ بھاگنے دے رہے ہم، نہ بولنے دے رہے ہم، نہ لکھنے دے رہے ہم. اور پھر جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، یہ کس کام کا جی، یہ تو کسی کام کا نہیں. لوگوں کے بچوں کو دیکھو آپ، ہمارا بچہ بالکل بیکار ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کچھ دوڑ سکتا ہے، نہ کوئی لکھ سکتا ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں آتا. اس کی ابتدا کون کر رہا ہے؟ ہم ہی تو کر رہے ہیں. ہم اسے اچھی چیزیں، متبادل چیزیں دیں. اگر وہ بول رہا ہے اس کے الفاظ اچھے نہیں ہیں، اسے اچھے الفاظ مہیا کریں. اور کئی تو اس طرح ہوتے ہیں کہ پوتلی زبان میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے اور یہ ماں باپ خوش ہو رہے ہیں، ہاں کیسا زبردست میں کتا بولا ہے، خوش ہو رہے ہوتے ہیں ہم. لیکن جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کیا کریں جی، مار مار کے تھک گئے، اس کی گالیاں زبان سے جاتی نہیں، بچپن میں نہیں روکا ہم نے اسے. اور اسی طرح وہ بگڑ جاتا ہے. اولاد کی تربیت میں بہت زیادہ بخیلی یعنی کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے، بالکل کھلا ہاتھ بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ سب کچھ دے دیا، اور بالکل ہاتھ روک بھی نہیں لینا چاہیے. بعض والدین کرتے ہیں جو بچوں کا جائز خرچہ ہوتا ہے اسے بھی روک لیتے ہیں، نہیں دیتے خرچہ، تمہاری آج کے بعد چیز بند ہو گئی، تمہیں آج کے بعد یہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے تم، جب تک تم رزلٹ نہیں لاؤ گے کچھ بھی نہیں ملے گا. بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ دیکھتا ہے گھر میں الماریوں میں، ڈریسنگوں میں جہاں کوئی سکے پڑے اٹھانا شروع کر دیتا ہے. کیوں؟ دوستوں کو دیکھتا ہے اسکول میں بچے چیز کھا رہے ہیں تو اس کو والدین نہیں دے رہے تھے، یہ سکے جیب میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں سے اس کی چوری کی عادت شروع ہو جاتی ہے، چوری کی عادت شروع ہو جاتی ہے. یہ جب بڑا ہوتا ہے پھر اس کی جب ضروریات بڑھتی ہیں تو پھر یہ کیا کرتا ہے؟ پھر یہ بڑی چوریاں کرنے لگ جاتا ہے. تو ضرورت سے زیادہ بخیلی بھی نہیں کرنی چاہیے. اور یہ گناہ ہے، یاد رکھنا، جو اپنے بچوں کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لے، گناہ ہے. مسلم کتاب الزکاہ حدیث نمبر 996، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء اثما ان یحبس عما یملک قوتا. فرمایا آدمی کا یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جن لوگوں کا ذمہ دار ہو ان کی کفالت سے ہاتھ اٹھا لے. گناہ یہ بچوں کے جو جائز اخراجات ہیں وہ بچوں کو دیں آپ، یہ ان کی تربیت ہے. روکیں گے وہ کل چور بن جائیں گے اور راستے ڈھونڈیں گے، شارٹ کٹ نکالیں گے. اسی طرح بد اخلاقی پر اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ بچوں کی اخلاقی تربیت سے لاپرواہی آج اختیار کی جاتی ہے. آج ہم دیکھتے ہیں بسا اوقات ہمارے بچے کیا کرتے ہیں، کسی سے لڑ کر آتے ہیں، کسی کو گالی دے کر آتے ہیں، کسی پر ظلم کر کر آتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں ہمارا بچہ بڑا دلیر ہے، ہم اسے بہادری کا نام دیتے ہیں. کوئی مار کھا کے آ جاتا ہے، تم تو بالکل کسی کام کو نہیں، تمہارے پاس ہاتھ نہیں ہے،
تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، اس نے تمہیں گالی دی تم بھی دیتے. بد اخلاقی پر ہم اس کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر اسی طرح جب بچے کی اسکول میں سرزنش ہوتی ہے کسی چیز پر، استاد سرزنش اس کی کرتا ہے، فوراً آج کل کے ماں باپ فوراً پہنچ جاتے ہیں اور استاد کو وہ سناتے ہیں تمہاری ہمت کیسی ہوئی، تم نے میرے بچے کو ہاتھ لگایا. فوراً استاد پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ دلیر ہو جاتا ہے. بچہ دلیر ہو جاتا ہے. آج اس نے تو تڑاک کے ساتھ بات کی، دوسرے دن ہاتھ اٹھائے گا اسکول ٹیچر پر. دلیر ہو گیا، اسے معلوم ہے کہ میرے باپ ہے پیچھے، آ جائے گا، میں فوراً باپ کو بلاؤں گا. نہ بہت زیادہ آزاد چھوڑنا ہے اور نہ بالکل گرفت کرنی، بلکہ میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی. بیجا دفاع بچوں کو کرنا یہ بچوں کی بگاڑ کا سبب ہے. اور اسی طرح والدین کی آپس کی لڑائی یہ بھی بچوں پر جو ہے بہت برا اثر ڈالتی ہے. والدین آپس میں لڑتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، تو بچے بھی یہی دیکھتے ہیں کہ کس طرح لڑکی دیکھتی ہے میری ماں کس طرح اپنے شوہر کے ساتھ، میرے ابو کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کرتی ہے یا آگے سے زبان درازی کرتی ہے. کل وہ وہی سوچ لے کر جب اپنے شوہر کے پاس جائے گی وہ ویسی جیسی اس کی ماں کر رہی تھی. لڑکا دیکھتا ہے کہ میرا باپ اپنی بیوی کو، میری ماں کو کیسی گالیاں دے رہا ہے، وہ بھی جب وہی سوچ لے کر بڑا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی بیوی کو ویسے ہی گالم گلوچ کرے گا. کیوں؟ وہ سوچ لے کر ویسا بڑا ہو رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اپنی بیویوں کے ساتھ اگر ہم لڑائیاں کریں گے اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے گا. ہم اپنی بیویوں کے ساتھ تو تڑا کر کے گالم گلوچ کر کے جو ان سے باتیں کریں گے، یہ ہمارے بچے کل وہ اپنے شوہروں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اسی طریقے سے کریں گے. اور اسی طرح یاد رکھنا، اپنی اولاد کو محبت اور شفقت سے محروم رکھنا بھی یہ اولاد کی بگاڑ کا سبب بنتا ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ بچوں پر جو ہے یہ بہت مہربانی کی ہے، نرم دل تھے اور شفقت کا معاملہ کیا کرتے تھے. مسلم کتاب الفضائل حدیث نمبر 2316. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو بچوں کے ساتھ رحم کا برتاؤ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوالی گاؤں میں دودھ پلانے کے لیے انہیں لے جایا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں کہ آپ کا لفظ نہ استعمال کیا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہمیں صحیح احادیث سے ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے اور گھر میں داخل ہوتے تو اپنے بیٹے کو اٹھاتے اور انہیں پیار کرتے، چومتے، بوسہ دیتے. بخاری کتاب الاستئذان حدیث نمبر 6247. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بچوں کے پاس سے گزرتے تو ان کے سامنے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سلام کرتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہو فلانے کا بچہ ہٹ جاؤ یہاں سے، کدھر بیچ میں آ جاؤ، ٹانگوں میں آ رہے، ہٹو یہاں سے فلانے. اپنے گھروں میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی بچوں کے سامنے سے وہ گزرتے انہیں مسکرا کر دیکھتے، مسرت کا اظہار کرتے، انہیں سلام کرتے بچوں کو. جب بچے یہ سیکھیں گے تو کل بچے بھی اپنے جب وہ بڑے ہوں گے وہ اپنے سے چھوٹوں پر اسی طرح کا معاملہ کریں گے. اور اسی طرح مسلم حدیث نمبر 2318، بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5997. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسہ دیا تو اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتے تو اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. جو دوسروں پر شفقت اور مہربانی کا معاملہ نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے. بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 5998 اور مسلم حدیث نمبر 2317. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا کیا تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ ہم تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، چومتے نہیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے محبت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس کے دل میں محبت نہیں ہے وہ بچوں سے پیار نہیں کرتا، وہ بچوں کو چومتا نہیں ہے. جس کا دل سخت ہو گیا ہے اسے فکر کرنی چاہیے. اگر اسے بچوں پر پیار نہیں آ رہا
تو اسے فکر ہونی چاہیے کہ میرا دل اس کا مطلب ہے سخت ہو گیا ہے. کئی بار دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، بچے شکر کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، شکر ہے کہ والد گھر سے جا رہے ہیں، سکھ کا سانس لیتے ہیں، پھر دوڑنے اور بھاگنے شروع کر دیتے ہیں. جیسے ہی والد آتے ہیں خاموشی سے بالکل سائڈ پر بیٹھ جاتے ہیں. ہوتا ہی ہے ہمارے گھروں میں. ہم خود اس میں، اسی لیے میں نے کہا کہ خود کو بھی انہی کی صفوں میں نے شامل پایا. اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے لیے بھی کوشش کروں گا کہ اپنی کمیوں کوتاہیوں بھی دور کروں، اور آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے. اور اسی طرح ابو داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 5217، ترمذی حدیث نمبر 3872، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، ان کا ماتھا چومتے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لاتے تو وہ بھی اسی طرح کرتی، اٹھ جاتی اور اپنے والد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر چومتی، بوسہ دیتی اور ان کا ہاتھ پکڑتی، استقبال کرتی اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات میں بھی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا اور اس حالت میں بھی ان کے ماتھے کو چوما. اس حالت میں بھی. یہ بچے والدین کی محبت کے محتاج ہوا کرتے ہیں، اور یہی محبت ہوتی ہے کہ جو والدین ان کو اوپر سب کچھ جو ہے وہ لوٹانے کے لیے اور سب کچھ نچھاور کر دینے کے لیے صبح و شام ایک کر دیتے ہیں، صبح و شام ایک کر دیتے ہیں. لیکن بچوں کے ساتھ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بری عادات سے منع نہ کیا جائے، ان کے غلط حرکتوں پر انہیں روکا ٹوکا نہ جائے، ان کی بری خصلتوں اور برے اخلاق سے انہیں منع نہ کیا جائے، بلکہ ایک حد میں رہ کر ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. ہم نے دیکھنا ہے، ان کے اچھے دوست بنانے ہیں، برے دوستوں سے ان کے تعلقات کو توڑنا ہے. اندھا اعتماد نہیں کرنا اپنے بچوں پر کہ انہیں انٹرنیٹ کے حوالے کر دیا، وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں، وہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اندھا اعتماد کیا ہو؟ اندھا تو اعتماد بھی نہیں کرنا. ان کے زیر مطالعہ جو مواد ہے اس کو دیکھیں، ان کے کمپیوٹر چیک کریں، ان کے موبائل چیک کریں، دیکھیں کہ وہ کن سے رابطے میں، کیا باتیں کر رہے ہیں، ان کے میسج دیکھیں. شروع سے جب آپ دیکھیں گے، پہلے تو یہ چیزیں جب وہ تربیت کے مراحل پر ہیں یہ ان کے پاس ہونی نہیں چاہیے. وہ جی یہ اچھا ہے جی، ذرا چلو ٹی وی تو پھر بڑا ہو گیا، یہ موبائل میں ذرا کارٹون وغیرہ دیکھ لیتے ہیں. ایسا موبائل لے کر دو، ایسا انٹرنیٹ پر لگا دو کہ جو بفرنگ نہ ہو، جس میں بالکل لگاتار کوئی کلپ رکے نہیں، چلتا رہے. اب وہ جب نیٹ کی دنیا میں جاتا ہے تو پھر سب کچھ اس کے سامنے آتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کو فکر نہیں ہے. اندھا اعتماد نہیں کرنا، غور و فکر کر کے انہیں ان کی ہر طریقے سے سوچ بچار کر کے ان پر نظر رکھنی ہے. اور اسی طرح آج ہمارے یہاں الٹا حساب ہے، جب بچہ ہمارا بگڑ جاتا ہے تو پھر کوئی آ کر شکایت بھی کرتا ہے تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، بجائے سننے کے اس پر جو ہے وہ گرم ہو جاتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، تم نہیں میرے بچے کو بگاڑا، تم غلط کہہ رہے ہو. دفاع کرنے شروع ہو جاتے ہیں بجائے اس سے کہ ہم اپنے بچے کی جو اصلاح کی چیزیں ہیں ان کو سمجھیں اور اصلاح کریں. اسی طرح یاد رکھیے کہ والدین بچوں کے لیے نمونہ ہوا کرتے ہیں. والدین کو نمونہ بننا ہے اپنے بچوں کے لیے، آئیڈیل بننا ہے کہ جو بچوں کی تربیت ہم کرنے کا کہیں اس پر ہم خود عمل بھی کر رہے ہوں. ہم ایک طرف بچے سے کہہ رہے ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، دوسری طرف اسی وقت جو ہے گھر میں گھنٹی بج گئی، گھر میں باپ بیٹھا ہوا ہے، بچے کو کہہ رہے جاؤ بولو گھر میں نہیں ہے. یہی ہو رہا ہوتا ہے. کیا تربیت لے گا وہ؟ جاؤ بولو گھر پہ نہیں ہے، حالانکہ گھر پہ خود موجود ہوتے ہیں. اور اسی طرح بچوں سے وعدہ کرنے کا اور عہد کو پورا کرنے کا ہم انہیں تربیت دے رہے ہوتے ہیں، دوسرے سے وعدہ خلافی ہم کر رہے ہوتے ہیں. سامنے بچہ بیٹھا ہے موبائل پہ، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو ابھی گھر میں نہیں ہوں، میں تو گھر سے ابھی بہت دور ہوں. بچہ کیا سیکھے گا؟ وہی سیکھے گا کہ جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے نمونہ بننا ہے. اور اسی طرح سلاد کی ہم پابندی کا انہیں کہہ رہے ہیں، خود سلاد نہیں پڑھتے، خود سلاد نہیں پڑھتے. قرآن کی تعلیم کا انہیں کہہ رہے ہیں، خود قرآن کی طرف جاتے بھی نہیں. اسی طرح نیکی اور صلہ رحمی کا ہم انہیں حکم دے رہے ہیں اور خود نیکی کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. اور جو ہے وہ رشتہ داریاں بھی توڑ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، قطع تعلقی کر رہے ہیں.
ایک ایمان کا معاملہ الگ، لیکن ایک دنیاوی معاملہ وہ الگ. اور خود انہیں منع کریں، دیکھو چھالیاں نہیں تھاننی تم نے، اور خود گٹکا کھا رہے ہیں، خود سگریٹ پی رہے ہیں اسی کے سامنے، تمباکو نوشی سے منع کر رہے ہیں اور خود سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا بچہ اثر لے گا؟ کیا اس کی تربیت ہوگی؟ تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننا ہوگا. ہم نے اسی طرح گھروں میں آج برائی کا اہتمام ہم نے خود لا کر دیا ہے بچوں کو. یہی چیزیں جو ہم نے لا کر انہیں دی ہیں، جن میں وہ بالکل مبتلا ہو گیا ہے، یہ کس نے لا کر دی ہے؟ آج ٹی وی کے ڈراموں فلموں کی وجہ سے آج خلقت کہاں دوڑی چلی جا رہی ہے. بچہ جو دیکھ رہا ہے، بچہ جو سن رہا ہے وہی کر رہا ہے. وہ جوانی میں کیا کر رہا ہے؟ لڑکی کو بگا کے لے کے جا رہا ہے، کیوں؟ اس نے ڈراموں میں یہی دیکھا. لڑکی گھر سے بھاگ گئی، کیوں؟ اس نے ڈراموں میں وہی دیکھا. لڑکا والد کے سامنے کھڑا ہوگا، کیوں؟ اس نے فلموں میں وہی دیکھا. لڑکا گولی چلا رہا ہے، کیوں؟ اس نے وہی دیکھا. ایسا ہیرو بنتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہم نے خود معاشرے نے یہ لا کر دی اپنے بچوں کو بگاڑنے کے لیے، اسی لیے یہ معاشرہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں، یاد رکھیے، جس طرح ملتا ہے الصلاح من اللہ والادب من الاباء، اصلاح جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے، نیکی کی ہدایت توفیق یہ اللہ کی طرف سے، لیکن آداب تو والدین پر ہے. آداب تو والدین سکھا سکتے ہیں، یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اور جی جب نیکی کی توفیق ملے گی تو پھر خود صلاح پڑے گا، اور ہدایت میں سے مل جائے گی جی پھر خود جائے گا جی اجتماعات میں. اسے ہدایت ملے گی تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا. اسے ہدایت کی توفیق ہوگی، ہدایت مل جائے گی تو پھر یہ سب کچھ چھوڑ دے گا، پھر دیکھنا بالکل سیدھا ہو جائے گا، گانا بجانا چھوڑ دے گا. تو ہم نے یہ چیزیں تو ہم نے سکھانی ہے. باقی آپ اپنی طرف سے، ہم اپنی طرف سے کوشش پوری کریں، باقی مالک پر چھوڑ دیں. اور مالک کسی کی کوششیں پہ رائے گا نہیں کرتا. تو ہم نے اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کرنی ہے. اسی طرح بیکاری اور عیش پرستی کی زندگی اپنے بچوں کو اس کا عادی نہ بنائیں. بیکار انہیں نہ رہنے دیں، انہیں کسی نہ کسی مصروفیت میں مشغول رکھیں. عیش پرستی کی انہیں زندگی نہ دیں، انہیں کسی نہ کسی تکلیف میں اگر وہ ہوتے ہیں تو انہیں ہونے دیں، انہیں وہ سبق سکھانے دیں. اجتماع میں نہیں لے کے جاتے، نہیں جی آج تو آرام کر رہا، ابھی تو اس کے پیپر ختم ہوئے جی، ابھی کھیلنے کودنے کے دن ہے. اجتماع میں کام کے لیے بیٹھ جاؤ، میرے پاس ہی بیٹھے رہو، ادھر ہی بیٹھے رہو، میں نے ادھر ہی بوٹی آئے گی، ادھر ہی چاول آئیں گے، بیٹھے رہو. انہیں کام پر لگائیں، انہیں کام پر لگائیں، انہیں بتائیں، انہیں پانی پلانے پر لگائیں، انہیں اس طرح کی ذمہ داریاں دیں، انہیں مسجد میں جھاڑو دینے کا کہیں، اور اس طرح اور کاموں میں لگائیں، مصروفیات میں مشغول رکھیں. یہ چیز ختم ہو گئی. گرمی لگ رہی ہے، اے سی لے آئے، بجلی چلی گئی، جنریٹر لے آئے. اب وہ اسی طرح کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم انہیں جو معاشرہ اور ماحول اور جو لوگ سختی کی زندگی گزار رہے ہیں ان پر نظر نہیں ہے. ہم اتنی عیش پرستی کی زندگی دے رہے ہیں کہ وہ پھر بعد میں اگر یہ کل نہ چیزیں ہوں تو پھر ان کا رہنا مشکل ہو جائے. تو تھوڑا بہت جہاں تک آپ ہو سکتا ہے آپ انہیں مصروفیات میں مشغول رکھیں. عیش پرستی کی زندگی اپنے بچوں کو نہ کریں، اولاد کو دیں. یہ ان کی بگاڑ کا سبب بنے گا. اور اسی طرح اولاد کے درمیان تفریق نہ کریں. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو ہمارے سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ سب سے لاڈلا بچہ ہوتا ہے. ہم اس کے لیے سب چیزیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں، دوسرا بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بچوں میں جو زیادہ گوری رنگت والا ہے ہمیں زیادہ پسند ہوتا ہے، اور جو زیادہ بولنے والا ہے وہ ہمیں بڑا پسند ہوتا ہے. اس کے مقابلے میں جو کم بولتا ہے، جو نہیں بولتا، یا جو تھوڑا رنگ کا سانولا ہے، یا پھر اس میں اور کوئی فرق ہے، اور کوئی صلاحیت کی کمی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ توجہ ہٹا دیتے ہیں. ایک طرف توجہ مشغول ہے، اس کے لیے تحفے، تحائف، اس کے لیے سب کچھ ہدیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. بچوں میں تفریق نہ کرے، سب کو ایک جیسا رکھے. اور مسلم کتاب الہبا حدیث نمبر 1623، بخاری کتاب الہبا حدیث نمبر 2586، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مجھے لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اپنا ایک غلام بطور ہدیہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم نے اسی طرح اپنے ہر لڑکے کو ایک غلام دیا؟ عرض کیا کہ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اس سے بھی وہ غلام لے لو جو تم نے اسے تحفہ دیا. جب تم نے ہر کسی کو نہیں دیا تو پھر اس سے بھی واپس لے لو. اسی طرح بخاری حدیث نمبر 2587 میں اور الفاظ کا اضافہ ملتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں میں عدل اور مساوات قائم کرو. اللہ کا ڈر رکھو اپنے دلوں میں، اپنے بچوں میں تفریق نہ کرو. اور بخاری کتاب الشہادات حدیث نمبر 2650 میں روایت ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بشیر، کیا اس کے علاوہ اور بھی تمہارے بیٹے ہیں؟ عرض کیا کہ ہاں. فرمایا کیا تم نے اسی طریقے سے تمام لڑکوں کو غلام دیا ہے؟ عرض کیا کہ نہیں. فرمایا کہ پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم اور زیادتی کا گواہ نہیں بنوں گا. پھر فرمایا کہ تمہارے لیے یہ خوش آئند بات نہ ہوگی کہ سبھی بچے تمہارے ساتھ برابری کا سلوک کریں؟ عرض کیا کیوں نہیں. فرمایا تو پھر تم بھی ان کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرو. جب تم چاہتے ہو کہ سارے بچے میری بڑھاپے کی لاٹھی بنے، سہارا بنے، تو پھر تمہیں بھی تفریق نہیں کرنا چاہیے. پھر تم نے بھی تمام بچوں کو یکساں چیزیں لا کر دینی اور ان کا ایک جیسا ان سے پیار اور محبت کرنی ہے. اسی طرح اولاد سے مشورہ کرنا چاہیے. جب آپ اولاد سے مشورہ کریں گے اس طرح کیا ہوگا، صلاحیتیں سامنے آئیں گی، بچوں کی ذہنیت سامنے آئے گی. آپ مشورہ نہیں کریں گے، نہیں ہٹو یہاں سے، ہم کوئی مشورہ کر رہے ہیں، اس سے بچے سے آپ مشورہ نہیں کریں گے. جب آپ مشورہ کریں گے تو پھر مشورے میں اس کی صلاحیت جب سامنے آئے گی، پھر تربیت کرنے آپ کے لیے اور آسان ہوئے گا. اس کی صلاحیت کے مطابق آپ اس کی تربیت کریں گے، اس کی ذہنی صلاحیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ کتنا قابل ہے. اسی طرح اولاد کے ساتھ ضروری ہے کہ باپ بیٹھے، وقت نکالے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اولاد کو ٹائم دے. ضروری ہے یہ. اس سے کیا ہوگا، اولاد باپ کے قریب آئے گی. جب باپ کے قریب آئے گی وہ باپ سے مشورے کرے گی، باپ سے باتیں کرے گی. جو باتیں الفاظ غلط ہوں گے آپ اس کی ترتیب صحیح کریں گے ان کے، اسے بچوں کو کیا ہوگا، دوسروں کے ساتھ بات کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے گی، ہمت پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ آپ کو وقت گزارنا انتہائی ضروری ہے. اور اسی طرح دو باتیں اور بیان کرتا چلوں کہ بیٹیوں کو اکیلے گھر سے نہ جانے دیں. اکیلے گھر سے نہ جانے دیں. آج کئی لوگ ہوتے ہیں جی ہمیں شرم آتی ہے، جی شرم آتی ہے، ہم کس طرح جائیں. کھلا چھوڑ دیا آپ نے، جہاں چاہ رہی ہیں وہ گھوم رہی ہیں، پھر رہی ہیں. اور پھر آپ جب کوئی ان سے بدتمیزی کرتا ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ ملنے لگ جاتے ہیں. اس کی مثال اسی طرح کہ کوئی چرواہا جو ہے وہ اگر بھیڑوں کو چھوڑ دے تو کیا اسے بھیڑیے کا ڈر نہیں ہوگا کہ بھیڑیا انہیں کھا جائے گا؟ کیسے چھوڑ سکتا ہے وہ؟ تو لڑکیوں کو اگر ہم یوں ہی چھوڑ دیں گے، کھلی اجازت دے دیں گے، تو کل اگر ان کے اوپر کوئی دست درازی ہوتی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ہم ذمہ دار ہوں گے. ہمیں اپنی بچیوں کا ہر طریقے سے خیال رکھنا ہے. خوشبوار لگا کر بچیاں جا رہی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. ساتھ میں سارے جو ہے وہ سونگ رہے ہیں، آدمی پائل پہن کے جا رہی ہے، بچی چھنچھناتے ہوئے جا رہی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے. چھوٹی سی بچی ہوگی اسے ماں کیا کر رہی ہے، نیل پالش بھی لگا رہی ہے، اسے سرخی بھی لگا رہی ہے، اس کے بال کاٹ کے اس کے ڈیزائن بنا رہی ہے، وہ وہی فیشن کا ذہن لے کر بڑی ہوگی. آج بچیوں کے برقعے اس طرح ہو گئے ہمارے معاشرے میں کہ ان برقعوں کو بھی برقعے کی ضرورت پڑتی ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے. ہم نے اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. ان کی عزت اور آبرو کی ذمہ داری ماں باپ پر ہے. آج کوئی لڑکی ذرا ہو جاتی ہے، ماں باپ کیسے ہماری بچی فیشنیبل. اور اسی طرح بیجا بناؤ سنگار سے بھی ہم نے روکنا ہے. بیٹے اور بیٹیوں کو یاد رکھنا، کفار کی مشابہت سے روکنا ہوگا. ہم نے ہمارا بچہ آ رہا ہے، یہ کٹنگ مار کے، یہ فلانا سیزر کٹ کر کے، اور یہ اس طرح بال بنا کے، جس طرح ابھی مرغا پانی میں سے نکالو تو اس کے بال کھڑے ہوتے ہیں، یہ جیل لگائی ہوئی اور بالکل جو ہے اسپائک ہوتے ہیں، اپنی اسپائک ہوتے ہیں، کیا اسپائک ہوتے ہیں، ایسے بال ہیں، اور یہ فیشن. ہم خوش ہو رہے ہیں. پورے قضا سے منع کیا گیا ہے، سارے بال سر کے سائڈ کے کاٹ کے اوپر چھوڑ دیے. یہ نیا ڈیزائن آیا، لڑکی الگ ڈیزائن کری. تو ہم نے اپنے بچے بچیوں کو یہودیوں کے مشابہ نہیں بنانا. ہم نے انہیں اسلامی طریقے پر ہم نے انہیں چلانا ہے، ایسی تربیت کرنی ہے. اور استطاعت کے باوجود آج بیٹوں کی شادیاں نہیں کی جاتی. استطاعت ہوتی ہے، بیٹوں کی شادیاں نہیں کی جاتی. بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، دیکھیں شادی سے شروع ہوئی بات، شادی سے شروع ہوئی، شادی پر آ کر اینڈ ہو رہی ہے. بیٹے بڑے ہو رہے ہیں، جی صبر کریں، جی صبر کریں، صبر جی صبر. بیٹا 35 سال کا پہنچ گیا، 40 سال کا پہنچ گیا، اس وقت اس کی بیٹے کی شادی کی ہے. اب وہ کتنی اس سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. اب 40 سال کے بعد اگر اس کا بچہ ہو بھی جاتا ہے، 50 سال کا وہ مر جاتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو پیچھے 10 سال کا بچہ چھوڑتا ہے. استطاعت ہے آپ کی، آپ بچوں کی جلد سے جلد شادی کریں.
چھوٹے کا رشتہ آ رہا ہے چھوٹے کی شادی کریں، بڑے کا آ رہا ہے بڑے کی کریں، لڑکیوں کی شادی کریں۔ فیشنیبل آدمی دیکھ دیکھ کے اتنا پیسہ اور ایسا وہ اور ایسا وہ کرتے کرتے بچیاں چھوڑ دی، مومنوں کے رشتے آ رہے ہیں، دینداری کو نہیں دیکھا جا رہا اور خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے، نہیں کی جا رہی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ ساری باتوں کے لیے اللہ رب العزت سے اپنے لیے بھی اور آپ سب بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا کہ مالک جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے اس پر کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے، اور پھر آپ سب بھائیوں کے لیے بھی یہی دعا